اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تصوف کی تعلیم کے سلسلے میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیان المشیت سے پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے کل ٹوٹا تھا، اور اس میں یہ عرض شامل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سب سے اعلیٰ اور بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے، اور ہم سب کو، مجھے اور آپ کو سب کو دن میں کم سے کم باوضو 1000 مرتبہ صلاۃ و سلام ضرور پڑھنا چاہیے، اور پھر یہ صلاۃ و سلام کا ثواب ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ یا اللہ، یہ جو آج ہم نے درود پاک پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کو پہنچا دے، حق چار یار پنجتن پاک کو پہنچا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن، امام حسین اور بی بی خاتون جنت کو تحفتاً ہدیتاً پہنچا دے۔ یا اللہ، اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کو پہنچا دے، تمام روحانی سلسلوں کے امام، خانوادہ، خلفاء اور مریدوں کو پہنچا دے، تمام علماء کرام کو اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً پہنچا دے، اور اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً ہمارے جو استاد کرام ہیں، ہمارے جو مرشدین کرام ہیں، ہمارے جو شیخ ہیں ان کو پہنچا دے، ان کا نام بھی لے سکتا ہے، اور اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً میرے والدین کو پہنچا دے، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو پہنچا دے، اور آگے اور آخر میں درود پاک پڑھ لے، اور جو دعا مانگنی ہو مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پوری امید ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی دعا ضرور انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی، اور آپ جب درود پاک کی کثرت کریں گے اور کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کے گھر والوں سے اور آپ کے اڑوس پڑوس سب سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور ہو جائے گا، اور اس وقت جو تکالیف کا شکار امت مسلمہ ہے، اگر ہم سب بطور عوام درود پاک کی کثرت کریں تو ہم ان تکالیف سے نکل سکتے ہیں۔ تو ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کی کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کتابیں پڑھنے پڑھانے اور مجلسیں جمانے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک عالم، شیخ، مرشد کامل، عارف کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، جو حال اور قال دونوں کا جامع ہو، کہ اپنی باتوں سے راستہ بتلائے اور اپنے حال سے اپنے شاگردوں کی ہمت بڑھائے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، پس ان کے طریقے کا اتباع کرو۔ شیخ حالت کمال میں ہو یا نقصان میں، اس کے متبعین اور مریدوں میں ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور پشتوں تک سلسلہ بسلسلہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر شیخ میں کوئی حالت کمال ہے تو اس سے کامل کا حال بلند ہو جاتا ہے، اور ناقص کا حال بھی ترقی پکڑ جاتا ہے، اور اگر شیخ نقصان کی حالت ہے تو اس سے کامل مرید
کا حال ناقص ہو جاتا ہے اور ناقص کا حال بھی زائل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر عنایت فرمائیں تو اس میں شیخ کے ناقص احوال کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی۔ بس اپنے بعد کوئی ایسا نشان نہ چھوڑنا جس سے تمہارے متبعین یعنی شاگردوں میں جو کامل ہوں ان کا حال تو ناقص ہو جائے اور ناقصوں کا حال زائل ہی ہو جائے، بلکہ ایسے آثار چھوڑ کر جاؤ جن سے کامل کو بلندی اور ناقص کو ترقی ہو۔ مرد وہ ہے جس کے آثار اس کے بعد بھی چمکتے رہیں، اور مردوں کا قول ہے ہمارے آثار تم کو ہمارا پتہ دیں گے، ہمارے بعد تم ہمارے آثار میں نظر کرو۔ صاحبو، تم اپنے پیچھے یعنی اس جہان سے گزرنے کے بعد ذلت و انکسار اور کسی قسم کے دعوے سے علیحدگی اور بڑائی کے میدان سے باہر ہو جانے اور اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ذلت ظاہر کرنے اور درویشوں اور اس دین کے علماء سے محبت کرنے اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر کے تقدیر کی موافقت کرنے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا نشان چھوڑ جاؤ۔ خبردار، وقت سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ عارف کے نزدیک کوئی بھی چیز نہیں، ہاں اگر اس کو اطاعت کے سوا کسی اور کام میں صرف نہ کرے اور اس سے ایسی حالت حاصل ہو جو دل کو ٹھنڈا مطمئن کر دے، تو البتہ یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر دھوکہ نہ کھائے، ناز نہ کرے، کیونکہ اول تو رات دن میں ایسا وقت بہت کم ملتا ہے جس سے دل ٹھنڈا ہو۔ ہم تو زیادہ حصہ وقت کا لذات نفس میں گزر جاتا ہے، پھر اس کا کیا بھروسہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی وقت رہے گا۔ ہاں، جس نے اچھا طریقہ رائج کیا، اس کو خود اپنے عمل کا، ان لوگوں کے عمل کا جو قیامت تک اس کی پیروی کرتے رہیں ثواب ملتا رہے گا۔ بس اس کی کوشش کرو کہ اپنے بعد کوئی ایسا نشان چھوڑ جاؤ جس پر لوگ چلیں تو قیامت تک تم کو ثواب ملتا رہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کا طریقہ رائج کیا اس کو خود اپنے عمل کا اور لوگوں کے عمل کا قیامت تک اس کی پیروی کریں گے، گناہ ہوتا رہے گا۔ بس ایسا برا نشان اپنے بعد چھوڑنے سے بچتے رہو، ابدیت و انکسار اختیار کرو کہ اس کا نشان مٹ نہیں سکتا۔ عمارت و سلطنت اور عالی شان عمارتوں کو پائیدار نشان نہ سمجھو، کیونکہ یہ چند روزہ سامان ہے، پھر اس کا پتہ بھی نہ رہے گا، تم دیکھنا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو نیک اعمال کرنے چاہیے اور ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے شاگردوں کو ایسی باتیں بتانی چاہیے کہ جس پہ وہ عمل کریں تو اس کا ثواب ہم کو بھی ملتا رہے، اور جو کامل ہے استاد اس کے طریقے سے وہ اپنے شاگردوں کو بھی کامل بنا دیتا ہے، اور اگر کامل نہیں ہوگا تو اس سے اس کے شاگردوں کو نقصان ہوگا، اور وہ مرشدوں کو ان علماء کرام کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ابدیت و انکسار اختیار کریں اور شریعت کی پیروی کریں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تاکہ اس کا آپ کو ثواب ہو اور ابد تک اس کا ثواب آپ کو ملتا چلا جائے جو جو اس طریقے پر عمل کرتا رہے۔ تو ہم کو نیک باتوں کی تلقین کرنی چاہیے اور اچھائی کی جو ہے ہمیں تشہیر کرنی چاہیے، اور برائی کی باتوں کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے ہم کو بھی نقصان ہوتا ہے اور بعد میں جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہوں گے اس کا گناہ بھی ہم کو ہوگا۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحالی، زندگی کی عنایت و عمر خضری عطا فرمائے، آپ کی ازواج کو، آپ کی اولاد کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔